اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر، ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا، تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی بھی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر، جب حضرت بہلول دانا کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے عالی جاں، آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے بیچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن پس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی تک نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول دانا نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا،
بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامعہ مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول دانا آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول دانا خلیفہ سے مخاطب ہوئے۔ عالی جاں، آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول، ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے۔ کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔